حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میری امت کی کل قیامت کے دن 3 نشانیاں ہوں گی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں سجدہ کروں گا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرمائے گا اور میں اپنا سر پاک جو ہے وہ سجدے سے اٹھاؤں گا، اور فَأَنظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ فَأَعْرِفُ عَنْ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ وَمِنْ خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِينِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِ مِثْلَ ذَلِكَ۔ فرمایا میں جب سجدے سے اٹھوں گا تو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے میں سے دیکھوں گا، میرے امتی سارے سامنے نظر آ جائیں، پھر دائیں دیکھو دائیں والے امتی نظر آ جائیں گے، پھر بائیں دیکھو بائیں والے امتی نظر آ جائیں گے، اور پیچھے دیکھو پیچھے والے بھی امتی میرے نظر آ جائیں گے مجھے۔ اب صحابہ کرام بڑے اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمام کے تمام عادل تھے، اور تمام کے تمام قابل تقلید تھے، اور تمام کے تمام عاشق رسول، اور تمام کے تمام عظیم ہستیاں تھیں جن کی شان میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور کہاں قیامت، خربوں خرب لوگ ہوں گے، آپ اپنی امتیوں کیسے پہچانیں؟ طالب علم سوال کر سکتا ہے، طالب علم کے سوال پر کوئی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، اور جو اساتذہ کرام دوران درس یا درس کے بعد طلباء کے سوال کا جواب دینا اچھا نہیں سمجھتے، یا اس بچے کو دائرہ لگا لیتے ہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ درس کے تعلیم کے دوران بولتا ہے، یہ بڑا ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ استاد صاحب مہربانی کریں، کیوں اس سے کیا کہہ دیا، سوال ہی پوچھا نا، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے سمجھنے کو پوچھا، اس میں عیب کیا ہے؟ اور جس استاد کو سوال پوچھنے پر غصہ آتا ہے وہ بھی تھوڑا ٹھنڈے پانی پیا کرے، وضو کرا کرے، ہیں جی، وہ پڑھانے سے پہلے وضو کر کے بیٹھا کرے، تاکہ وہ اندر جو شیطان ہے جو اس کو گرمی دیتا ہے اس سے نجات مل سکے، اور اس سے پھر اس کو اس لحاظ سے تکنا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، دوران میں بولتا ہے یہ بڑا بدتمیز ہے بچہ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ دیکھنے میں آیا کہ جو بچے سوال نہیں پوچھتے ہیں وہ نکمے رہ جاتے ہیں اور پوچھنے میں آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ سوال پوچھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور جب بات ہو رہی ہے تو بندہ سوال کر لے۔ اگر صحابہ کرام کبھی کبھی یہ پوچھ لیتے تھے تو اساتذہ کرام سے اگر طلباء کبھی بھی پوچھ لیتے ہیں تو سنت سمجھ کے جواب دینا چاہیے، اور ظاہر بھی پاک کرنا چاہیے اور باطن پاک رکھنا چاہیے۔ ظاہر پاک ہوتا ہے نہانے سے اور وضو سے، اور باطن پاک ہوتا ہے غیبت چھوڑنے سے، غلط منصوبے سوچنے سے، تہمتیں اور الزام تراشیاں لگانے سے باطن ناپاک ہو جاتا ہے، توبہ سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے غیبت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تہمت نہیں لگانی چاہیے، جستجو نہیں کرنی چاہیے، بغض نہیں رکھنا چاہیے، کینہ رکھنا چاہیے، باطن گندا ہو جاتا ہے۔ ظاہر کے اعضاء کو پاک کرنے کے لیے پانی ہے ٹوٹیوں والا، اور باطن کی ناپاکی کو دور کرنے والے آنکھوں والا پانی ہے۔ آنکھوں سے پانی بہانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔